اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ہم پچھلی نشست میں بر صغیر پاک و ہند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے جو کام ہوا اس حوالے سے کچھ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس ضمن میں ہم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹوں اور بالخصوص شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کردار تک ہم نے مختصر بات کی تھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران، کہ جب 1857 کی جنگ آزادی تھی تو اس کے دوران بعض لوگوں نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ جیسے ایک بہت بڑا کردار ہمارے سامنے ہے مجاہدین کا، اور اگرچہ ہمارے ہاں ایک طبقہ جیسے سر سید احمد خان اس جہاد کو غدر سے تعبیر کرتے تھے، اور انہوں نے کئی انگریزوں کی مدد بھی کی تھی، اور وہ اس حوالے سے بہت روشن خیال تھے۔ ان کا ادب اور ان کا احترام اپنی جگہ کہ انہوں نے عصری تعلیمی حوالوں سے کافی خدمات سر انجام دی ہیں، اور بجا طور پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علی گڑھ میرا اسلحہ خانہ ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ان کے بعض افکار، ان کے بعض عقائد اور ان کا تعامل وہ زیادہ مستحسن، زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا نہیں رہا، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی خدمات بھی ہیں، اور بحیثیت مجموعی انہوں نے گراں قدر خدمات بھی سر انجام دی ہیں۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ایک بہت بڑی شخصیت علامہ مفتی عنایت کاکوری ان کی نسبت ہے ایک علاقے کی طرف، عنایت احمد کاکوری، کہ جو بہت بڑے عالم بھی تھے اور جو جج بھی رہے تھے، اور جن کی بڑی خدمات تھیں، اور جن لوگوں نے ابتدا میں یہاں انگریزوں کی آمد کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جہاد کی فرضیت کا فتویٰ، تو ان لوگوں میں ایک مفتی عنایت احمد کاکوری رحمہ اللہ کا نام بھی تھا۔ مفتی عنایت احمد کاکوری رحمہ اللہ کی بڑی خدمات ہیں، اور وہ عملاً 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے، اور اسی جرم کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، انہیں زد و کوب کیا گیا، اور پھر انہیں جزائر انڈیمان میں انہیں وہاں پر بھیج دیا گیا، اور وہاں قید بامشقت کی چونکہ سزا سنائی گئی تھی، تو مشقت کی جو ان سے جو مشقت لینی تھی، جو ان کی مشقتی زندگی تھی، وہ کیا تھی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ جزائر میں وہاں چونکہ گھروں کے اندر واش رومز کا جو ہے وہ نہیں تھا، اہتمام نہیں تھا، تو ان سے یہ کہا گیا کہ جی گھروں میں وہ جائیں، صفائی کریں، اور جو بھی گندگی اور غلاظت ہو تو وہ اپنے سر پر لاد کر لائیں، اور وہ جو ہے وہ باہر ایک جگہ جو ہے وہ جا کر پھینک کر آئیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑا کردار تھا، مجاہد فی سبیل اللہ تھے، مفتی تھے، قرآن اور سنت کا بڑا گہرا علم رکھنے والے تھے، لیکن یہ سزا انہیں سنائی گئی، اور وہ اس سزا کے مطابق وہ کرتے رہے، گھروں میں جاتے تھے، صفائی کرتے تھے، اور وہاں سے غلاظت اور گندگی کے ٹوکرے جو ہے وہ باہر لا کر پھینک دیتے تھے۔ تو 3 سال کا عرصہ گزرا، انہوں نے 3 سال کے عرصے میں یہ کام انہوں نے کیا، اور اس دوران انہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر صرف اپنے حافظے سے انہوں نے کیا 3 کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب تواریخ حبیب الہ، یہ کتاب سیرت کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ کوئی شخصیت کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ کیوں نہ ہو، جب وہ محض اپنے حافظے کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے تو اس بات کی ضرورت تو پیش آتی ہے کہ اس کے استناد کو، اس کے مستند یا غیر مستند ہونے کو ضرور دیکھا جائے، اس بات کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ اچھا، بعد کے مراحل میں کیا ہوا کہ ایک انگریز جو نسبتاً نرم دل تھا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں اور یہ تو جج بھی رہے ہیں اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور بڑے نفیس انسان تھے، لیکن یہاں اب
جو ان کو سزا سنائی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں یہاں مشقت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کی مداخلت سے بالآخر مفتی عنایت احمد کاکوری رحمہ اللہ کو رہائی ملی، اور فرماتے ہیں جب انہیں رہائی ملی، جب وہ واپس اپنے شہر تشریف لائے تو وہاں آ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ جو 3 کتابیں انہوں نے لکھی تھیں اور اپنی یادداشت اور اپنے حافظے کی بنیاد پر لکھی تھیں، انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ اس کے حوالے دیکھے اور جن جن کتابوں کا اس میں ذکر کیا تھا، اور الحمدللہ وہ سارے حوالے بالکل ٹھیک تھے، یعنی اپنی یادداشت کی بنیاد پر جو ان کا کام تھا وہ کام بھی بالکل ٹھیک، بالکل بہتر اور بہت آسان انداز میں انہوں نے کیا تھا۔ یہ وہ عرصہ تھا کہ جس عرصے میں بعض دیگر لوگوں کی خدمات بھی ہمارے سامنے ہیں، اسی طرح بعض عربی کتب کے تراجم جو ہیں وہ اس میں ہوئے، جیسے سیرت ابن ہشام ہے۔ سیرت ابن ہشام عربی میں تھی، اور سیرت ابن ہشام جو تھی تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کیا گیا، اور وہ بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ چھپا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شمائل ترمذی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی خلقی عادات، آپ کے اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی روزمرہ کی زندگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، تو شمائل ترمذی میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ شمائل ترمذی بھی اسی عرصے میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور وہ اردو میں جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اس عرصے میں یہ ہوا کہ مستشرقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات کیے، چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے ساتھ جو ہمارا علمی ورثہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ کے نام سے ایک کالا قانون نافذ کیا، اور مسلمانوں کے مدارس کو، جاگیروں کو، اوقاف کے سلسلے کو انگریز گورنمنٹ نے بحق سرکار ضبط کر لیا، اور وہ مدارس کے جو اوروں کی کفالت کا ذریعہ اور سبب تھے، اور وہ اہل علم کے جو لوگوں کو دیا کرتے تھے، وہ خود محتاج اور ضرورت مند بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ جس کے نتیجے میں تدریجاً مدارس کے سوتوں کو، مدارس کے چشموں کو خشک کرنے کی ایک بھرپور منصوبہ بندی کی گئی۔ عربی اور فارسی کو بیک جنبش قلم ختم کر دیا گیا، اور پھر بعد میں انگریزوں نے جو ادارے قائم کیے، جیسے کلکتہ میں قائم کیا مدرسہ عالیہ، یا اسی طرح بنگال میں قائم کیا، تو ان مدارس میں انہوں نے عربی کی تعلیم ضرور رکھی، لیکن دفتری نظام کی حیثیت سے اور دفتری زبان کی حیثیت سے انہوں نے پوری طرح انگریزی کو رواج دیا اور فارسی اور عربی کو بے دخل کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تو ان کے ساتھ عیسائی بھی آئے، عیسائی مبلغین بھی آئے، اور وہ لوگ تھے کہ جو پڑھنے لکھنے والے تھے، کہ جن کو یہ موقع میسر آیا، انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور بہت تھوڑے ایسے کہ جو ایمان لائے، زیادہ وہ تھے کہ جنہوں نے اعتراضات کیے، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی کتب لکھی۔ مستشرقین نے اس عرصے میں بہت زیادہ کام کیا۔ سر ولیم میور ایک مستشرق ہیں، اور اس نے خب سے باطن اگلا اپنا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جو انتہائی دل کو دکھانے والی ہے، تکلیف دینے والی ہے۔ 4 جلدوں میں یہ کتاب لکھی، اور اس میں کئی بنیادی مسلمات کا، بنیادی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، جیسے بیت اللہ کا انکار کیا کہ خانہ کعبہ یہاں نہیں تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ خانہ کعبہ نہیں ہے۔ بعض مسلمات کا، عقائد کا انکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر، آپ کی خانگی زندگی پر اعتراضات، یہاں تک کہ سر سید احمد خان یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب سر ولیم میور کی کتاب پڑھتا ہوں اور دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ میرا دل کباب ہو جاتا ہے، یعنی دل جل اٹھتا ہے، ایسی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، ایسی غیر مستند اور غیر معتمد باتیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ جن کو پڑھنے پر ٹھیک سے ہم قادر نہیں ہوتے۔ یہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے اس کے جوابات دیے۔ اس میں ایک کردار تھا سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان نے یہ ارادہ کیا کہ میں سر ولیم میور کی کتاب کا میں جواب دوں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ لندن گئے، وہاں پر بیٹھے، اور وہاں پر انہوں نے تمام تر جتنی امکانی صورتیں تھیں جو انگریزی میں دستیاب ذخیرہ موجود تھا وہ حاصل کیا، اور جہاں ٹرانسلیٹر کی ضرورت تھی وہاں ٹرانسلیٹر کی خدمات حاصل کی،
اس زمانے میں کتاب چھاپنا کوئی آسان کام نہیں تھا، انتہائی مشکل کام تھا، اور اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے سر سید احمد خان نے اپنی بعض جائیدادوں کو فروخت کیا، بعض اپنی قیمتی نوادرات کو، نادر چیزوں کو فروخت کیا تاکہ وہ اس کتاب کی تیاری اور اس کی اشاعت کا کام کر سکیں۔ لیکن شومی قسمت کہ سر سید احمد خان نے وہاں لندن میں رہتے ہوئے صرف ایک کتاب لکھی، خطبات احمدیہ ایک جلد میں لکھی۔ اگرچہ سر سید احمد خان کا ارادہ یہ تھا کہ میں 4 جلدوں میں، جس طرح سر ولیم میور کی کتاب ہے اسی طرح میں 4 جلدوں میں ان کو جواب دوں گا، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، وسائل کی کمی آڑے آئی۔ لیکن بعد میں جب وہ ہندوستان تشریف لے آئے تو اس واقعے کے بعد بھی 27 سال سر سید احمد خان زندہ رہے، لیکن پھر بعد کے عرصے میں یہ ممکن نہیں ہو سکا، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، اس لیے کہ بعد میں تو وسائل کا مسئلہ بھی نہیں تھا، علی گڑھ کی پوری ایک تحریک کامیاب ہو چکی تھی اور ایک بہت بڑا تعلیمی مرکز سر سید احمد خان کا وجود میں آ چکا تھا۔ لیکن جو بھی حالات تھے، جو بھی وجہ تھی، ہم اس کی کیفیات کو نہیں جانتے، لیکن بعد کے 27 سالوں میں بھی سر سید احمد خان نے بقیہ جو 3 جلدیں تھیں مزید، تو اس کے جوابات وہ نہیں دے سکے۔ اس عرصے میں ایک اور بہت بڑی شخصیت سر سید امیر علی، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک بڑی بھرپور لاجواب کتاب لکھی۔ سر سید امیر علی جو تھے وہ اصل میں انگریزی ادب کے بہت بڑے ماہر تھے اور وہ جج تھے، انگریزی پر انہیں بڑی کمال گرفت تھی، اور اس حوالے سے وہ سر سید احمد خان سے بہت بڑھ کے تھے، ان سے بہت زیادہ آگے تھے۔ تو سر سید امیر علی، انہوں نے بھی ایک بہت عظیم الشان بہترین کتاب لکھی۔ اس عرصے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے قوامیس ایک چھاپی، اور وہ قوامیس جو تھی بر صغیر پاک و ہند میں سیرت کے حوالے سے جتنا بھی کام کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس پورے کام کو یکجا کیا، اسے ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس سے بعد کا جو دور ہمیں ملتا ہے اس میں ہمیں شبلی نعمانی کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں ہمیں سید سلیمان ندوی کا تذکرہ ملتا ہے، اور بعض دیگر معروف سیرت نگار، ان کی خدمات ہمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے ابوالکلام آزاد کی بہت بڑی خدمات جو ہیں وہ اس معاشرے میں اور اس دور میں ہمیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ ہم اگلی گفتگو میں انشاءاللہ شبلی نعمانی کا سیرت نگاری کا اسلوب اور جو اس زمانے میں دیگر اسالیب رائج تھے تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔